بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز طالبات، آج ہم سبق نمبر 17 میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 اور 34 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ آئیں اب چلتے ہیں آیات مبارکہ کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور رحیم۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ انما جزاء، بے شک یہی سزا ہے، الذین، ان لوگوں کی، یحاربون اللہ، جو لڑتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے، ویسعون، اور وہ دوڑتے ہیں، فی الارض، زمین میں، فسادن، فساد کرنے کے لیے، ان یقتلوا، کہ انہیں قتل کیا جائے، او یصلبوا، یا انہیں سولی پر چڑھایا جائے، او تقطع، یا کاٹ دیے جائیں، ایدیہم وارجلہم، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں، من خلاف، مختلف جانبوں سے، او ینفوا، یا انہیں نکالا جائے، من الارض، زمین سے، ذالک لہم، یہ ان کے لیے، خزی فی الدنیا، رسوائی ہے دنیا میں، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے، اِلَّا الَّذِينَ، مگر وہ لوگ، تابوا، جنہوں نے توبہ کی، من قبل، اس سے پہلے، ان تقدروا علیہم، کہ آپ ان پر قابو پاؤ، فاعلموا، تو جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، غفور رحیم، بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ آیات مبارکہ کی تفسیر۔ مذکورہ آیات کا ماقبل سے ربط۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ ذکر کیا تھا کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر کے فساد کا ارتکاب کیا، اور ان آیات میں فساد کی ایک اور قسم کو ذکر کر کے مفسد کو دی جانے والی سزا کا بیان ہے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا۔ اس آیت میں ان لوگوں کی سزا کا بیان ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مقابلہ اور محاربہ کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ محاربہ حرب سے ماخوذ ہے، جس کے معنی سلب کرنے اور چھیننے کے آتے ہیں، اور محاورات میں یہ لفظ سلم کے بالمقابل استعمال ہوتا ہے، جس کا معنی امن و سلامتی کے ہے۔ تو اب معلوم ہوا کہ حرب کا مفہوم بدامنی پھیلانا ہے، اور یہ بات ظاہر ہے کہ عام چوری اور قتل و غارت گری سے امن عامہ سلب نہیں ہوتا، بلکہ یہ صورت تو تب ہوتی ہے جب کوئی طاقتور جماعت رہزنی اور قتل و غارت گری پر کھڑی ہو جائے اور عوام پر ڈھاکہ ڈالے۔ اسی لیے حضرات فقہا نے
اس آیت کا مصداق اس جماعت یا فرد کو قرار دیا ہے جو اپنے طاقت کی وجہ سے رہزنی اور قتل و غارت کرے اور حکومت کے قانون کو توڑنا چاہے، جسے دوسرے لفظوں میں ڈھاکو یا باغی کہا جاتا ہے، لیکن عام انفرادی جرائم کرنے والے لوگ اس آیت کے تحت داخل نہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ آیت میں محاربہ کی نسبت اللہ اور اس کے رسول کی طرف کی گئی ہے، حالانکہ ڈاکو یا بغاوت کرنے والے جو محاربہ اور مقابلہ کرتے ہیں وہ تو عوام اور انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب کوئی طاقتور جماعت اپنے قوت کی وجہ سے عوام پر ڈھاکے ڈالے تو گویا اس کا مقابلہ عوام اور انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن در حقیقت اس کا مقابلہ حکومت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جب اسلامی حکومت میں اللہ کا قانون نافذ کیا جائے اور جو اس قانون کو توڑنا چاہے تو گویا یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محاربہ ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ محاربہ اور مقاتلہ میں فرق ہے۔ لفظ مقاتلہ خون ریز لڑائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، چاہے کوئی قتل ہو یا نہ ہو، اور لفظ محاربہ بدامنی پھیلانے اور امن سلب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لہذا اس آیت کا مصداق محاربہ کرنے والے لوگ ہیں۔ شرعی سزاؤں کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حدود، نمبر 2 قصاص اور نمبر 3 تعزیرات۔ اور ان کی تعریفات اور احکام یہ ہیں کہ وہ جرائم جن کی سزا قرآن اور سنت نے متعین کر دی ہے یہ 2 قسم پر ہے۔ پہلی قسم وہ ہے جس میں اللہ رب العزت کے حق کو غالب قرار دیا گیا ہے، ان کو حد کہا جاتا ہے، اس کی جمع حدود آتی ہے، اور شریعت اسلام میں حدود صرف 5 ہیں: ڈھاکہ، چوری، زنا، تہمت زنا کی سزائیں، اور 5ویں حد شراب خوری کی حد ہے۔ اور ان کا حکم یہ ہے کہ کسی امیر یا حاکم کے معاف کرنے سے یہ معاف نہیں ہوتی۔ ہاں اگر کوئی دل سے توبہ کرے تو آخرت کی سزا اس سے معاف ہوگی، لیکن دنیاوی سزا حد جاری کیے بغیر معاف نہیں ہوتی۔ دوسری قسم وہ ہے جس میں بندوں کے حق کو غالب قرار دیا گیا ہے اور ان سزاؤں کو قصاص کہا جاتا ہے۔ اور اس کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو قصاصاً اسے بھی قتل کیا جائے گا۔ ہاں اگر مقتول کے اولیاء اس کو معاف کرنا چاہیں تو یہ سزا معاف ہو سکتی ہے۔ اور وہ جرائم جن کی سزا قرآن اور سنت نے متعین نہیں کی بلکہ حکام کے حوالے کی ہے، ان کو تعزیرات کہا جاتا ہے۔ ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض۔ اس آیت میں رہزنی کی 4 سزاؤں کا بیان ہے۔ فقہائے امت، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اور تابعین کے نزدیک اس آیت میں حرف او تخییر کے لیے استعمال کیا گیا ہے، یعنی امیر یا حاکم کو شریعت نے اس بات کا اختیار دیا ہے کہ وہ ڈاکوؤں کے حال کے مناسب یہ 4 سزائیں یا ان میں سے جو بھی چاہے جاری کر دے۔ ائمہ اربعہ میں سے
امام مالک رحمہ کا بھی یہی مسلک ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر او تقسیم کے لیے استعمال کیا گیا ہے، یعنی ان حضرات کے نزدیک آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ رہزنوں کے حالات کے مطابق ان کے لیے مختلف سزائیں مقرر ہیں۔ ان کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بردہ اسلمی سے صلح کا معاہدہ کیا، مگر اس نے عہد شکنی کی، اور کچھ لوگ مسلمان ہونے کے لیے مدینہ طیبہ آ رہے تھے۔ اس ابو بردہ اسلمی نے ان پر ڈھاکہ ڈالا، تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ حکم لے کر نازل ہوئے کہ اگر کسی شخص نے کسی کو قتل کیا ہے تو اسے قتل کیا جائے، اور اگر کسی شخص نے کسی کو قتل بھی کیا ہے اور اس کا مال بھی لوٹا ہے تو اس کو سولی پر چڑھایا جائے، اور اگر کسی شخص نے کسی کو قتل نہیں کیا بلکہ صرف اس کا مال لوٹا ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، اور اگر کسی شخص نے کسی کو قتل بھی نہیں کیا، اس کا مال بھی نہیں لوٹا بلکہ لوگوں کو ڈرایا ہے اور جرم کرنے سے پہلے ہی گرفتار ہو گیا ہے تو اس شخص کو جلا وطن کیا جائے۔ اب آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ اگر کسی شخص نے کسی کو قتل کیا ہے تو ان یقتلوا، کہ اس کو بھی قتل کیا جائے، اور اگر کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کو قتل بھی کیا ہے اور اس کا مال بھی لوٹا ہے تو ان یصلبوا، اس کو سولی پر چڑھایا جائے، اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ اس کو زندہ سولی پر لٹکایا جائے اور پھر نیزے سے اس کا پیٹ چاک کیا جائے، اور اگر کسی شخص نے کسی کو قتل تو نہیں کیا مگر اس کا مال لوٹا ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں مخالف جانب سے کاٹے جائیں۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ دایاں ہاتھ گٹوں سے اور بایاں پاؤں ٹخنوں سے کاٹا جائے۔ او ينفوا من الارض، اور اگر کسی شخص نے کسی کو قتل بھی نہیں کیا اور کسی کا مال بھی نہیں لوٹا بلکہ جرم کرنے سے پہلے ہی وہ گرفتاری میں آ گیا تو اس کو زمین سے نکالا جائے گا، اور زمین سے نکالنے کا مطلب فقہاء کی ایک جماعت کے نزدیک یہ ہے کہ اسے دارالاسلام سے نکالا جائے گا، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر اس نے ڈھاکہ ڈالا ہے اس کو وہاں سے نکالا جائے گا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قسم کے معاملات میں یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ اس شخص کو اگر وہاں سے نکال کر دوسرے شہروں میں چھوڑا جائے تو وہ وہاں کے لوگوں کو ستائے گا، اس لیے ایسے شخص کو قید کر دیا جائے، اور اس کا زمین سے نکالنا یہی ہوگا کیونکہ وہ زمین میں چل پھر نہیں سکے گا، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ آج کل کے حملوں میں صرف قتل و غارت گری اور لوٹ مار پر ہی اکتفا نہیں کیا جاتا بلکہ عورتوں کی عصمت دری اور اغوا کے واقعات بھی پیش آتے ہیں، اور قرآن مجید کا یہ جملہ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا بھی اسی پر دلالت کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کو کیا سزا دی جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امیر اور حاکم کو چاہیے کہ وہ ان کے حالات کے مناسب ان کو ان 4 سزاؤں میں سے کوئی سزا دے، اور اگر بدکاری کا شرعی ثبوت موجود ہو تو ان پر زنا کی حد جاری کر دی جائے،
اور اگر کسی شخص نے کسی کو قتل بھی نہیں کیا اور نہ ہی اس کا مال لوٹا ہے بلکہ کچھ لوگوں کو زخمی کیا ہے تو زخموں کے قصاص کا قانون نافذ کیا جائے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، یعنی یہ شرعی سزائیں اور یہ حدود جو جاری کی جاتی ہیں یہ تو صرف دنیا کی رسوائی اور دنیا کی سزا ہے، اور آخرت کی سزا اس سے بھی زیادہ سخت ہوگی۔ اور یہاں پر یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ شرعی سزاؤں سے آخرت کی سزا معاف نہیں ہوتی، بلکہ اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے تو اس کے آخرت کا گناہ بھی معاف ہوگا۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، جیسا کہ ہم نے ابھی پڑھا کہ اللہ کی حدود صرف 5 ہیں اور یہ شرعی حدود بغیر جاری کیے معاف نہیں ہوتی، مگر اس آیت میں ایک صورت کو مستثنا کیا گیا ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ اگر کوئی ڈھاکہ ڈالنے سے پہلے ہی توبہ کر لے اور اپنی راہزنی سے باز آ جائے تو اس کی شرعی سزا بھی ساقط ہو جائے گی۔ اور ڈھاکے کا یہ جرم باقی جرائم سے مختلف ہے، کیونکہ باقی جرائم میں توبہ کر لینے سے بھی شرعی حد معاف نہیں ہوتی، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ سچے دل سے توبہ کرے۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ رب العزت اسے معاف کرنے والا ہے، لیکن یہ معافی والا قانون صرف ڈھاکے والے جرم میں ہے، باقی جرائم میں معافی قابل قبول نہیں، بلکہ ان پر حد جاری کرنا لازماً ضروری ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ڈھاکے میں اگر شرعی سزا معاف ہو جائے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جو اس نے حقوق العباد ضائع کیے ہیں وہ بھی اس سے معاف ہو جائیں گے، بلکہ اگر اس نے کسی کا مال لوٹا ہے اور وہ مال اس کے پاس موجود ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ مال اس کو واپس کرے، اور اگر اسی طرح کسی نے کسی دوسرے شخص کو قتل کیا ہے یا اس کو زخمی کیا ہے تو اس سے قصاص لیا جائے گا۔ ہاں اگر صاحب حق یا مقتول کے اولیاء اس کو معاف کر دیں تو پھر وہ اس سے معاف ہو جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور جمہور فقہا کا یہی مسلک ہے۔ ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے، آیت نمبر 33 اور 34 کا ترجمہ اور تفسیر، اور انشاءاللہ کل ہم سبق نمبر 18 میں آیت نمبر 35 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔